بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ پہلی بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے سورت کے نام کے متعلق۔ قرآن مجید میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو پہلے حرف کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہے، جیسے انا اعطیناک الکوثر کا اس کا نام سورہ کوثر رکھ دیا گیا، قل اعوذ برب الناس اس میں ناس کے نام پر نام رکھ دیا گیا، قل اعوذ برب الفلق اس میں فلق کے نام سے نام رکھ دیا گیا۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں کوئی واقعہ آیا ہے، اس واقعے پر اس کا نام رکھ دیا گیا، جیسے اس صورت میں آگے چل کے گائے کا قصہ آئے گا، اسی گائے کے قصے کے نام پر بقرہ یعنی گائے کو کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اسی نام پر اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ اسی طرح کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا نام جو ہے نا الگ سے رکھ دیا گیا، جیسے سورہ اخلاص، اس میں نام ہی نہیں، لفظ ہی نہیں آیا اخلاص کا، لیکن پھر بھی سورت کا نام رکھا گیا، قل هو اللہ احد، اس سورت کا نام سورت اخلاص رکھا گیا۔ یہ ناموں کی ترتیب صحابہ کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے، اور یہ ترتیب توفیقی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نام وغیرہ ان صورتوں کے متعین کی ہے۔ ترتیب صورتوں کی یہ بھی توفیقی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صورتوں کی ترتیب مرتب کی کہ پہلے سورہ بقرہ آئے گی، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران آئے گی، اس طرح یہ ترتیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی۔ اسی طرح صورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں، آیتوں کی ترتیب وہ بھی توفیقی ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہی ترتیب یاد کرائی اور لکھوائی۔ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے قرآن مجید کی جو صحابہ نے اپنی مرضی سے اس کی ترتیب دی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرتا ہے۔ دوسری بات، سورت البقرہ، یہ سورت سین کے ساتھ لفظ آتا ہے، ایک ہوتا ہے سورت صاد کے ساتھ، جو صاد کے ساتھ ہو وہ تو تصویر کو، شکل کو کہا جاتا ہے، جو سین کے ساتھ آیا ہے اس کا کیا معنی؟ سورت کہتے ہیں جو چند آیتوں پر مشتمل ایک مجموعہ ہو، چند آیتوں کا ایک گروپ بن جائے، اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ چند آیتوں کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 3 ہونی چاہیے، 3 آیتیں اکٹھی ہو جائیں تو ایک سورت بن سکتی ہے، 3 سے اوپر کی کوئی حد نہیں ہے، چاہے جتنی بھی ہو جائے۔ دوسرا لفظ آئے گا آیت۔ آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت کے کئی سارے معنی قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ ایک ہے، اس کے معنی کئی سارے ہیں، ہر جگہ پر معنی اس کا سیاق کلام کے اعتبار سے یعنی گفتگو کے عنوان کے لحاظ سے خود متعین کر لیا جائے گا، یہاں پر اس معنی میں ہے۔ مثال کے طور پر آیت نشانی کے معنی میں بھی آتا ہے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ آیت عبرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح آیت حکم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح آیت نشانی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ مختلف جگہوں پر لفظ آیت آئے گا، لیکن اس کا معنی سیاق کلام کے اعتبار سے خود بخود متعین ہوتا چلا جائے گا، وہ وقتاً فوقتاً میں عرض کر دوں گا۔ آیت کا اطلاق کتنے جملے پر ہوتا ہے؟ آیت کا اطلاق ایک حرف پر بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں چھوٹی سے چھوٹی جو آیت آئی ہے وہ ایک حرف کی ہے، جو بڑی سے بڑی آیت آئی ہے وہ سورہ بقرہ کے 39ویں جو رکوع ہے اس میں ہے، سب سے بڑی آیت۔ اور کبھی کبھار پورے کا پورا رکوع ہی ایک آیت پر مشتمل ہے، جیسے سورہ مزمل کا دوسرا رکوع، ایک ہی آیت ہے، پورا رکوع ہے۔ تو بہرحال آیت کا معنی سیاق کلام کے اعتبار سے متعین ہوتا جائے گا۔ میں نے بتایا کہ آیت ایک حرف کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی صورتیں ایسی جو ایک حرف پر مشتمل آیت ہے، جیسے قوف،
वल मजीद, सिर्फ कौफ। सौद, सूरह सौद शुरू होती पहला लफ्ज ही है। सूरह कलम शुरू होती है, उसमें पहली आयत है नून वल कलम वमा यस्तरून, वो अगली आयत हो जाएगी। तो एक हर्फ पर भी मुश्तमिल आयत है। तो आयत के मैंने माना बतलाए, कई सारे माने मुख्तलिफ एतबार से हो, सियाक कलाम के एतबार से बदलते रहेंगे। यहाँ पर आज हम शुरू कर रहे हैं सूरतुल बकरा। मदनी सूरत है, हिजरत के बाद नाजिल हुई, लेकिन कुछ आयतें इसकी मक्की भी हैं, यानी हिजरत से पहले की भी हैं। मैंने बताया ये तरतीब सहाबा ने नहीं दी, ये तरतीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई है। इस वजह से कई सूरतें ऐसी आ जाएंगी जो मक्की मदनी आयतें मुश्तरक हैं कई सूरतों में। तो यहाँ पर सूरह बकरा का आज अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो रहा है। सूरह बकरा की फजीलत बहुत ज़्यादा है। हदीस शरीफ में आता है, ए लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, उसमें सूरह बकरा की तिलावत किया करो। क्या मतलब? कब्रिस्तान के अंदर जिन्नात चुड़ैलें वगैरह ज़्यादा रहती हैं। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत ना हो ना, तो वो घर भी चुड़ैलों और जिन्नात की आमाजगाह बन जाता है। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। और एक हदीस शरीफ में आता है कि ऐ लोगों सूरह बकरा अपने घरों में पढ़ते रहा करो, इसका पढ़ना बाइसे बरकत है और इसका ना पढ़ना बाइसे हसरत है, और इसके पढ़ने से अहले शर असर अंदाज नहीं हो सकते। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि अहले शर कौन है? उन्होंने फरमाया जादूगर, यानी जादूगरों का जादू उस घर पर नहीं चल सकता जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है। और इसी तरह खबीस किस्म के जिन्नात जो होते हैं वो भी उस घर में नहीं दाखिल हो सकते। तो बहुत ज़्यादा फजीलत है इसकी। सूरह बकरा की वैसे तो मुकम्मल की तिलावत करनी चाहिए, मुकम्मल सूरह बकरा की बड़ी फजीलत है। अगर कोई नहीं भी कर सकता पूरी सूरह बकरा की, तो कम अज़ कम 10 आयतों की तिलावत ज़रूर करे। अलिफ लाम मीम से लेकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक, आयतल कुर्सी से लेकर जहाँ पर आयतल कुर्सी का रुकू ख़त्म होता है खालिदून तक, और लिल्लाहि मा फिस समावात से लेकर आखिरी सूरत तक। इन आयतों की भी अगर तिलावत कर लें तो उस घर में जादू और जिन्नात दाखिल नहीं हो सकते, हिफाजत रहती है। एक हदीस शरीफ में इसको सनामुल कुरान कहा गया, एक में ज़रबतुल कुरान कहा गया। दोनों का माना है कोहान, जैसे ऊँट के ऊपर कोहान होती है, वो ऊँट का सबसे ऊंचा हिस्सा जो है ना कोहान है। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ इशारा किया कि हर चीज़ की कोई ना कोई ऊंचाई की इंतहा होती है, तो कुरान मजीद की ऊंचाई की इंतहा सूरह बकरा है। और सूरह बकरा में एक आयत है जिसको अजीम सूरत कहा गया है, अजीम आयत कहा गया है। वो कौन सी है? आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला का नाम मुबारक जो अल हय्युल क़य्यूम आया है, उसके बारे में अक्सर मुफस्सिरीन ने फरमाया ये इसमें आज़म है। इसमें आज़म की शान ये होती है कि इन नामों के ज़रिए दुआ की इब्तिदा की जाए तो अल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल कर लेते हैं। कहते हैं कि इसमें आज़म सबसे पहले हज़रत ज़ुल्करनैन ने दरियाफ्त किया था। बाज़ कहते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया था। बहरहाल खिज़र अलैहिस्सलाम हो या ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हो, उनके आपने वाक़यात तो पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। कितने कमाल के वाक़यात हैं और कैसा कमाल उनको हासिल हुआ है। तो इसमें आज़म की बरकत थी। तो बहरहाल इस सूरत की फजीलत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सूरत के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। हर घर में इसकी तिलावत होनी चाहिए, हर घर की ज़रूरत है ये पढ़ने ना, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल जो घरों में परेशानियाँ मुसीबतें आती हैं ना, उसकी वजह यही है। पहले ज़माने में मुझे अब तक याद है, हम छोटे होते थे तो हमारे घरों में भी कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ होती थी। मस्तूरात औरतें बैठी हुई अपने अपनी तिलावत कर रही होती थी। और अब वो ज़माना आ गया, सारी रात जाग रही होती हैं और सुबह फजर भी नसीब नहीं होती, सोई भी होती हैं। किसी घर में से फजर की नमाज के बाद कोई तिलावत की आवाज़ नहीं आती। तो ये नहुसत जब इतनी आ गई तो हमारे घरों में उतनी परेशानियाँ भी ज़्यादा आ गई हैं। आए दिन कोई बीमार, किसी पर कोई आफत, किसी पर कोई मुसीबत। उसकी वजह यही है, हमने कुरान मजीद से रूगर्दानी कर ली। तो कुरान मजीद में एक आयत आती है ना, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, ऐ लोगों तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह की याद को भुला दिया, फिर अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो नतीजा क्या है? अल्लाह भी हमें भूल गया। हम मुसीबतों में पड़े हुए, हम पुकार रहे हैं, हमारी फरियाद ही नहीं पहुँचती। उसकी वजह यह नहीं कि अल्लाह ताला हमसे
یعنی روگردانی کر گئے، نہیں نہیں، ہم اللہ سے روگردانی کر گئے. اب بھی اگر ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی. اور قرآن مجید کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، سب سے بڑا ذکر. اور ذکر کی کیا فضیلت آتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے ذکر کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے. آج ہمارے ضمیر ہی مردہ ہو گئے، نہ ہمارے اخلاق اچھے، نہ ہمارے تعلقات اچھے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہی ہے جو ہمارے سامنے. تو بہرحال قرآن مجید کے بھی فضائل زیادہ ہیں. ضروری نہیں کہ صرف سورہ بقرہ ہی کو لازم پکڑا جائے، پورا قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا. اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بڑی عظیم چیز ہے. اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہاں تک کہ قرآن مجید میں خنزیر کا نام لیں گے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، حالانکہ لوگ کہتے ہیں اس کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے. جھوٹ ہے. چلو بالفرض اگر لوگوں کی نفسیات کو مان بھی لیا جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جب یہی لفظ ادا ہوگا تو وہاں تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. فرعون کوئی اچھی شخصیت تو نہیں تھی، لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس کا نام آئے گا تو اس پر بھی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اور حدیث شریف میں وضاحت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم پر 10 نیکیاں نہیں، بلکہ الف پر 10 نیکیاں ہیں، لام پر 10 نیکیاں ہیں، میم پر 10 نیکیاں ہیں. تو 30 نیکیاں تو ان 3 حرفوں پر ہو گئی. اب فرعون میں کتنے لفظ آتے ہیں، حامان میں کتنے لفظ آتے ہیں، شیطان میں کتنے لفظ آتے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، سب واقف ہیں، سب کا گھاٹا یار ہے، کسی کا بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، بڑا وفادار ہے. تو اس کا نام لیتے ہوئے بھی جو ہے 10 نیکیاں ہمیں ایک ایک حرف پر مل جاتی ہیں. تو یہ جو ایک ایک حرف پر جو 10 نیکیاں ملتی ہیں ان لفظوں کا کمال نہیں ہے، ان شخصیات کے ناموں کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے ساتھ ان حروف کی نسبت ہو جانے کا کمال ہے. اور جس سینے میں یہ قرآن کے حرف محفوظ ہو جائیں گے اس سینے کا کتنا بڑا کمال ہوگا، کیا کہنے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ لفظ حروف مقطعات میں سے ہے. یعنی یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی قیامت تک کے لیے ایک بھید ہے، ایک راز ہے اللہ کے رسول کے درمیان. اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی اس راز پر واقف نہیں ہو سکتا. مفسرین نے، محققین نے اپنی اپنی توجیحات بیان کی ہیں. کچھ انہوں نے مرادی معنی مراد لیے ہیں، الف سے فلاں مراد ہے، لام سے فلاں مراد ہے. لیکن بہرحال امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیدھی سی بات لکھی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راز ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کسی پر بھی ظاہر نہیں کریں گے. بس ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ حروف مقطعات چونکہ متشابہات میں سے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا متشابہات پر ایمان لانا لازمی ہوتا ہے. الف لام میم ہمیں معنی کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ حروف اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے ہیں اور قرآن کا حصہ ہیں اور یہ سچے حروف ہیں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، مراد اس کی جو بھی ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے. ذالک اسم اشارہ ہے، عربی زبان میں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ، اور قریب کے لیے جو اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ ہادہ ہوتا ہے، ہادہ یا حاضی. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ذالک الکتاب، حالانکہ کتاب تو ہمارے پاس موجود ہے، ہونا یہ چاہیے تھا حاذل کتاب، حاذہ الکتاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسم اشارہ قریب کا نہیں استعمال کیا. اس کی وجہ یہ کہ عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے. یہ جو تمہیں کتاب عطا کی گئی ہے، پتہ ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ ارے یہ وہ کتاب ہے، وہ عظمت اور شان کی طرف اشارہ ہے. لا ریب فیہ، ریب کا معنی ہم شک کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ریب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، شک کا معنی بھی، شک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. شک کے معنی علیحدہ ہیں، ریب کے معنی علیحدہ ہیں. شک میں کسی بات کے متعلق ہم فیصلہ کرنے میں 50% ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. 50% ہمارا رجحان ادھر ہوتا ہے، 50% ادھر ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے شک، یعنی مذبذب ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. اور ریب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں 99% یہ یقین ہو کہ یہ حق سچ ہے، تو تھوڑا سا اشارہ آ رہا ہو بس دل میں کہ شاید یہ حق نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے یہ بات، اس کو کہا جاتا ہے ریب.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا شک فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، پھر تو 50-50% ہو جاتا نا. اور کسی کو خدشہ بھی ہو سکتا تھا یار 50% تو بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے 25% تو اس میں امکان ہوگا نا جھوٹ کا یا کذب کا، نعوذ باللہ من ذالک، امکان ہو سکتا تھا، احتمال ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے لفظ شک استعمال نہیں کیا. ہم اردو میں اس کا معنی شک کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، ہماری کیونکہ زبان ہماری تنگ ہے، عربی زبان بہت فصیح ہے، اس وجہ سے عربی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ریب کا لفظ استعمال کیا. ریب کا معنی کیا ہے کہ یعنی اس میں 1% بھی اس چیز کا احتمال نہیں ہے کہ یہ حق پر مبنی کتاب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 100 کا 100% یقین ہے، 100% یقین ہے کہ یہ سچی کتاب ہے. اس کے اندر شک شبے کی بھی گنجائش نہیں ہے. شک میں نے بتایا یہ بڑی چیز ہے، شبہ تھوڑا ہلکی چیز ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے اس میں. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے بتلا دیا. دوسرا معنی یہ ہے محاورتاً کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ ہے وہ راستہ متقین کے لیے، یہ ہے وہ ہدایت جس کا تم سوال کر رہے تھے، وہ یہ ہدایت ہے، اور یہ سراپا متقین کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، آگے متقین کون لوگ ہیں؟ متقین تقوی اختیار کرنے والے کو کہا جاتا ہے. تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ 2 لفظوں میں خلاصہ بتلاتا ہوں. تقوی کا معنی ہے کہ جن چیزوں کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے بندہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے بندہ ان سے رک جائے، اس کا نام تقوی ہے. باقی جتنی بھی ہیں وہ اسی کی تشریحات ہے، کسی نے کوئی تشریح کی، کسی نے کوئی تشریح کی. مثلا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت یہ ارشاد فرمایا تقوی کا معنی ہے کہ اے امیر المومنین، آپ کبھی کسی جھاڑی دار راستے میں سے گزرے ہیں جہاں جھاڑیاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، کانٹوں والے پودے ہوں، ان میں سے کبھی گزرے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کئی دفعہ ایسا گزرا ہوں. کیا وہاں پر گزرنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ اپنے دامن اور اپنے شلوار کو کیسے سمیٹ کر گزرتے تھے تاکہ کوئی کانٹا ان کپڑوں میں پھنس نہ جائے، احتیاط کے ساتھ گزرا جاتا ہے. کہا ہاں ایسا ہی ہوتا تھا. کا تقوی بھی اسی چیز کا نام ہے، نیکی کی راہ پر ایسے چلنا کہ کوئی بھی گناہ کا کانٹا ان میں نہ چبھ جائے، اس کا نام تقوی ہے. میں نے بتایا یہ ساری کی ساری وضاحتیں اسی مفہوم کی ہیں جو میں نے خلاصہ بتا دیا ہے. تقوی، اور تقوی ہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر ہماری اچھائی اور برائی کا فیصلہ ہونا ہے، ہمارے نیک اور بد ہونے کا فیصلہ ہونا ہے. ایک شعر کہیں پڑھا تھا کسی کتاب میں، فقط تقوی ہے معیار بزرگی دین و دنیا میں، یعنی دین و دنیا میں بزرگی اور کامیابی کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف تقوی ہے. چاہے وہ دین میں دیکھ لو، چاہے وہ دنیا میں دیکھ لو. دنیا میں بھی متقی اسی کو کہیں گے جس کے اندر تقوی ہوگا، آخرت میں بھی وہی متقی کہلائے گا جس کے اندر تقوی ہوگا. فقط تقوی ہے معیار بزرگی دین و دنیا میں، یہی اسوہ ہے جو ایمان کی بنیاد ہوتا ہے. واقعی نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ نماز کا تقوی حاصل ہو. قربانی کس لیے کی جاتی ہے؟ قربانی کا تقوی حاصل ہو. حج کس لیے کیا جاتا ہے؟ حج کا تقوی حاصل ہو. زکوٰۃ کس لیے دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کا تقوی حاصل ہو. اچھے اخلاق کس لیے اپنائے جاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی آئے. تو ہر چیز کی بنیاد جو ہے، یعنی ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ یہی تقوی ہے. فقط تقوی ہے معیاری بزرگی دین و دنیا میں، یہی اسوہ ہے جو ایمان کی بنیاد ہوتا ہے. بڑی مدت کے بعد آیا سمجھ میں راز دنیا کا، جسے برباد ہونا ہو یہاں آباد ہوتا ہے. جس کی آخرت خراب ہونی ہو نا، وہ دنیا میں بڑا دل لگا کر جی رہا ہوتا ہے، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے. پھر دنیا مل جائے نہ ملے وہ اس کی قسمت ہے، لیکن آخرت برباد ہو جاتی ہے اس چکر میں. ہدی للمتقین، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہچان کیا ہے؟ متقین کی نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب. متقین وہ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، انہوں نے کہا بس آمنا وصدقنا. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو بھی ایمان لایا، یا وہ مجھ سے دلیل مانگتے تھے حق سچ ہونے کی، یا میرا معجزہ دیکھتے تھے تبھی ایمان لاتے تھے.
واحد ابو بکر صدیق ایسا شخص تھا کہ جس کو جب پتہ چلا کہ میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ خود آ کر کہنے لگا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اس نے مجھ سے ایک دلیل بھی نہیں مانگی, ایک دلیل بھی نہیں مانگی کہ آپ کے حق سچ ہونے کی دلیل کیا ہے. تو یہ بڑا اعلیٰ درجے کا کمال کا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والوں کی پہلی نشانی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے؟ غیب وہ چیز ہے کہ جس کا ادراک ہمارے حواس خمسہ بھی نہ کر سکیں, ہماری عقل بھی اس کا ادراک نہ کر سکے. اگر ہمارے حواس خمسہ میں سے کسی ایک نے بھی اس کا ادراک کر لیا یا ہماری عقل نے اس کا ادراک کر لیا, وہ پھر غیب نہیں رہا, وہ تو حاضر بن گیا, شہادت بن گیا, غیب نہ رہا. جیسے مثال کے طور پر آج کل تحقیقات بہت زیادہ ہو رہی ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے باریک باریک جرسوں میں جو ہمیں حواس کے ذریعے نظر بھی نہیں آتے, ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر موجود ہیں, ایسی خوردبینیں انڈوسکوپ وغیرہ ایجاد ہو گئے ہیں جو اس کو باریک کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو جب تک تو وہ کسی حواس میں نہیں آئے تو وہ غیب ہیں. اب جب آ گئے حواس کے اندر, چاہے وہ انڈوسکوپ کے ذریعے آئے ہوں یا کسی بھی چیز کے ذریعے ہمارے ادراک میں آ گئے, اب وہ غیب نہیں رہے. ہر وہ چیز کہ جس کا ادراک نہ ہمارے حواس سے خمسہ کر سکیں. حواس سے خمسہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اعضاء رکھ دیے ہیں جن کو اعضاء رئیسہ بھی کہا جاتا ہے, کہ وہ علم حاصل کیا جاتا ہے ان کے ذریعے, آنکھ کے ذریعے, کان کے ذریعے, ناک کے ذریعے سونگھ کر, اور زبان کے ذریعے چکھ کر, ہاتھ کے ذریعے چھو کر. اگر ان میں سے کوئی چیز کام نہ کرے تو وہاں عقل کام کر رہی ہوتی ہے. جیسے میں نے مثال بھی دی تھی کہ یہ دیوار ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے, آنکھ نے دیکھا فیصلہ کر دیا یہ دیوار ہے, دیوار کا علم حاصل ہو گیا. اس کا کلر کون سا ہے, آنکھ نے دیکھا ہمیں بتا دیا, سارا علم ہمیں حاصل ہو گیا. لیکن اب تک یہ نہیں پتا کہ بنانے والا کون ہے. اب بنانے والے کی تحقیق میں لگیں گے تو پھر عقل کے گھوڑے دوڑانے پڑیں گے, تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ. تو گویا کہ حواس بھی جہاں کام کرنا چھوڑ جائیں, عقل بھی کام نہ کرتی ہو, اب تک انہوں نے اس چیز کا ادراک ہی نہیں کیا, تب تک وہ غیب ہے. جیسے مثال کے طور پر فرشتے غیب ہے, جنات غیب نہیں ہے. جنات کو کئی لوگ دیکھ چکے ہیں, عامل حضرات بھی دیکھ لیتے ہیں, وہ چاہے اپنی ریاضت کے ذریعے, اپنے چلوں کے ذریعے دیکھیں یا جیسے بھی دیکھیں. کچھ لوگوں کو ویسے حقیقت میں نظر آ جاتے ہیں. اس کا کوئی انکار نہیں ہے جنات کا, ان کا وجود ہے دنیا میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں, قرآن مجید میں پوری کی پوری سورہ جن نازل ہوئی ہے. اگر وجود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں ان کے قصے سناتے, ان کے واقعات سناتے. تو غیب کیا ہے؟ فرشتے غیب ہیں, جنت غیب ہے, دوزخ غیب ہے. اللہ نے کہا کہ ان کو برحق مانو, ہم نے کہا آمنا وصدقنا. یہ ہے ایمان بالغیب. جس کو دیکھ کر ایمان لائے وہ غیب نہیں ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو مانتے ہیں, وہ غیب نہیں ہے, وہ حاضر ہے. غیب وہ ہے جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود, اللہ کا وجود ہم نے تو نہیں دیکھا. یہ ایمان لے آئے. فرشتوں پر ایمان لے آئے, جو رسول پہلے گزر چکے ہیں ان پر ایمان لانا. یہ سب کا سب, یہ سمجھو کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ سارے کا سارا غیب ہے جس پر ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا بن دیکھے. اللہ تعالیٰ نے کہا تورات کو برحق مانو. ہم نے آج تک پڑھی نہیں ہے لیکن ہم برحق مان لیتے ہیں. میں نے تو مطالعہ کیا ہوا ہے, میں آپ حضرات کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. انجیل کا بھی بلکہ رکھی بھی ہے, سمجھے نا, ادھر انجیل بھی الگ سے رکھی ہوئی ہے, وہ چھوٹی نیلے رنگ کی. تو بہرحال میں نے تو مطالعہ کیا ہوا, میں آپ حضرات کے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو برحق مانو. ہم نے کہا ہم نے مان لیا. ان کے احکامات پر عمل نہیں کرنا, احکامات پر, قرآن پر عمل کرنا, ہم نے کہا ہم نے مان لیا. تو یہ سارا غیب ہے. تو پہلی نشانی ایمان والوں کی کیا فرمائی؟ جو بن دیکھی چیزوں پر اللہ کے حکم کے مطابق ایمان لے آتے ہیں. دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتے ہیں. یؤدون الصلاۃ نہیں کہا, نماز کو ادا کرتے ہیں. یا یہ نہیں کہا وَيُصَلُّونَ الصَّلَاۃ, نماز پڑھتے ہیں, نہیں, بلکہ کیا فرمایا؟ قائم کرتے ہیں. قائم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو عبادت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے اس کے تمام حقوق اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس عبادت کو بچا لانا, یہ ہوتا ہے اس عبادت کو قائم کرنا. ان میں سے اگر کسی بھی سنت کو یا مستحب کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے نماز کا خشوع اور خضوع ضائع ہو گیا تو وہ قائم کرنا نہیں کہلائے گا. فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن وہ نماز کو قائم کرنا نہیں کہلائے گا.
متقین کا کمال یہ ہے کہ وہ نماز صرف ادا نہیں کرتے بلکہ قائم کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی ہم نے دیا سارا ہی ہماری راہ میں لگا دیتے ہیں. مما اصل میں من ما مانا جو کچھ, من تبعیضیہ ہے, یعنی جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے بعض حصہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک بات. دوسرا, اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان جتنی بھی جائیداد اکٹھی کر لے وہ انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے, وہ اللہ کی ملکیت ہے. اس کا اصل مالک اللہ ہے. دنیا میں عارضی طور پر اللہ تعالی ہمیں مالک بناتا ہے, عارضی مالک. دیکھو دنیا میں انسان آیا خالی ہاتھ آیا, جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی خالی ہاتھ ہی جاتا ہے, کچھ نہیں لے کر جاتا. اگر یہ خود مالک ہوتا, اصل مالک ہوتا, تو قبر میں مال لے کر جاتا نا, حشر میں مال لے کر اٹھتا نا. یہاں سے خالی ہاتھ جاتا ہے, آیا بھی خالی ہاتھ ہے, اصل ملکیت کوئی آبا و اجداد کی ساتھ نہیں لے کر آیا, جب جائے گا تب بھی خالی ہاتھ جائے گا. اس کا عملی طور پر مظاہرہ بھی ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ انسان اصل مالک نہیں ہے, اور یہ الفاظ بھی یہی بتلا رہے ہیں کہ انسان اصلی مالک نہیں ہے, عارضی مالک ہے. جب تک زندہ ہے اسے نفع لے رہا ہے, جب مر جائے گا اللہ کا مال ہے, اللہ واپس لے لیتا ہے, پھر اللہ کی مرضی کسی اور کو اس کا ولی وارث بنا دے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اس میں اشارہ ہے کہ جو ہم نے دیا ہے, تمہارا اپنا کمال اس میں کچھ نہیں ہے, ہم نے عارضی طور پر مالک بنایا, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا یہ سخاوت ہے, اور سخاوت صفت اللہ تعالیٰ نے متقین کی ارشاد فرمائی. جس انسان میں بخل ہے اس کا مطلب وہ تقوی کے معیار کو اب تک پہنچا ہی نہیں ہے, اس نے ابھی تک تقوی کی سیڑھی پر قدم ہی نہیں رکھا. اگر تقوی ہوتا, ایمان کامل ہوتا, تو وہ سخی ضرور ہوتا. جو بخیل ہے اس کے ایمان میں نقص ہے. اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے لا يدخل الجنت قطات, بخیل کبھی جنت میں نہیں داخل ہوگا, بخیل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, جنت میں سخی داخل ہو سکتا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا, سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے چاہے وہ گناہ گار کیوں نہ ہو. اور آگے فرمایا والبخیل عدو اللہ ولو کان متقیا, اور بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے چاہے وہ متقی کیوں نہ نظر آتا ہو, چاہے جتنا بھی اس نے تقوی اختیار کر رکھا ہو. تو معلوم ہوا تقوی کا معیار تو اصل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتلائے. اللہ تعالیٰ معیار یہ بتلاتا ہے کہ جو متقی ہوگا وہ سخی ہوگا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ ضرور کرتے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتلائی ہیں متقین کی. آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, متقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بما انزل الیک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے. وما انزل من قبلک, اور جو کچھ ہم نے تجھ سے پہلے نازل کیا ہے, یعنی تورات ہو گئی, انجیل ہو گئی, زبور ہو گئی. متقی کی نشانی کیا ہے؟ وہ اس پر بھی ایمان رکھے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, وہ اس پر بھی ایمان رکھے گا جو سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا, وہ چاہے وہ چھوٹے صحیفے ہوں, چاہے وہ بڑی کتابیں ہوں, تورات ہو, انجیل, زبور وغیرہ ہوں. مسلمان جو ہے وہ ان پر ایمان, متقی ان پر ایمان ضرور رکھتا ہوگا, ان کے برحق ہونے کو ضرور مانے گا, لیکن ان کے احکامات پر عمل کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان متقین کی نشانی بتلائی ہے وما انزل من قبلک, وہ اس پر بھی ایمان رکھتا ہوگا جو پہلے نازل ہوا, لہذا ہم قرآن کو چھوڑ کر ان پر عمل کرنے لگ جائیں. عمل کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا, ایمان لانے کا حکم دیا ہے. اس کو برحق مانو, ان کتابوں کو برحق مانو. یہ الگ بات ہے کہ ان کتابوں میں مکسنگ ہو گئی ہے, ملاوٹ ہو گئی ہے, اب وہ اوریجنل حالت پر برقرار نہیں ہے, یہ بات ایک الگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں جو ارشاد فرمایا کہ میں نے تورات کو بھی نازل کیا, میں نے انجیل کو بھی نازل کیا, ہم کہیں گے برحق ہے. اس میں جو ملاوٹ کی گئی ہے وہ ان لوگوں کا عمل ہے, لیکن اللہ نے جو نازل کیا وہ تو برحق ہے. اس وجہ سے اس کے برحق ہونے کا یقین رکھنا ہے, اس کے احکامات پر عمل نہیں کرنا. احکامات صرف اور صرف قرآن کے چلیں گے. اب وہ پہلے والے قوانین منسوخ ہو گئے, جب منسوخ ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ برحق نہیں تھے؟ نہیں, برحق تھے. اس وقت ان کی ضرورت تھی, اب حالات بدل گئے ہیں, اب ایک اور قانون آ گیا, اب اس پر عمل ہوگا. ہر حکومت اپنے ملک کے اندر حالات کے لحاظ سے ایک سے ایک قانون جاری کرتی رہتی ہے, پھر اس کا متعین بھی کر دیتی ہے فلاں وقت تک یہ قانون لاگو ہوگا, اس کے بعد یہ اٹھا لیا جائے گا. مثلا میں نے بتایا تھا کورونا کے دنوں میں 5 بندے اکٹھے نہیں ہو کر کھڑے ہو سکتے,
होंगे तो पुलिस उठा लेगी, और अब भले 100 भी इकट्ठे हो जाएं कोई हर्ज नहीं है। तो इसका मतलब क्या उस वक्त तो उन्होंने क्या गलत कानून जारी किया था? नहीं, कानून सही था, उस वक्त की जरूरत के लिहाज से किया था। अब वो हालात निकल गए, अब नया कानून आ गया, अब वो हुक्म उठा लिया गया। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जो साहब किताबों पर अमल न करने का कहा गया, इसका यह मतलब नहीं कि वो किताबें तो बरहक नहीं थी, बरहक थी, लेकिन अब जब नया कानून आ गया तो अब इस पर अमल होगा, अब उनकी जरूरत नहीं है। वबिल आखिरति हुम युकिनून, और मुत्तकीन की एक पहचान ये भी है, एक निशानी ये भी है कि वो आखिरत पर ईमान रखते होंगे। अच्छा, अब इसमें खत्म नबूवत की तरफ इशारा है इस आयत में। वो कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लदीना युमिनून बिमा उनजिला इलैका, मुत्तकीन वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं ए नबी उस किताब पर भी जो आपकी तरफ नाजिल की गई, यानी कुरान। वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, जो इस कुरान से पहले किताबें नाजिल हुई उन पर भी ईमान रखते हैं। अगर नबूवत का सिलसिला हुजूर के बाद भी चलना होता तो अल्लाह ताला ये भी हुक्म दे देते जो तेरे बाद जो किताब नाजिल होगी उस पर भी ईमान रखते होंगे। इससे यह पता चला कि मिन क़ब्ली का कहकर बादहू का नाम नहीं लिया अल्लाह ताला ने, तो मालूम हुआ नबी के बाद आगे कोई किताब नहीं आनी, कोई नबी नहीं आना। ये इंतहा हो गई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की। अब नबूवत खत्म है। अब अगर कोई शख्स ये दावा करे कि फलां भी नबी है, फलां उसकी बरक किताब है, तो वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, आजकल पाकिस्तान के अंदर कादियानी एक नए तरह से दावत दे रहे हैं अपने मजहब की। वो क्या करते हैं, उन्होंने कुछ पुराने मजीद छापे हुए हैं, अपना मन माना उन्होंने तर्जुमा किया हुआ है। हर घर पर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, आकर पूछते हैं आपके घर में कोई पुराने मजीद हैं जो शहीद हुए हुए हैं, दरिया बुर्द करने हो। अब हर घर के अंदर ऐसे कुरान मजीद तो मौजूद होते हैं जो पुराने हो चुके हैं। वो कहते हैं कि ये पुराना कुरान हमें दे दो, हम इसको दरिया बुर्द कर देंगे, आप ये नया कुरान ले लो। अब हर बंदे की ख्वाहिश होती है यार कुरान तो कुरान ही है, लिहाजा या पुराना दे देते हैं, नया ले लेते हैं। अब जो नया ले लेते हैं उसके अल्फाज तो उन्होंने नहीं बदले, अल्फाज यही है, लेकिन जो तर्जुमा किया है वो उन्होंने बदल दिया है। मसलन उन्होंने इस आयत का तर्जुमा किया है वबिल आखिरति हुम युकिनून। अब देखो, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका, मुत्तकीन वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं उस किताब पर भी जो ए नबी तेरी तरफ नाजिल की गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कुरान मजीद। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और उन किताबों पर भी ईमान रखते हैं जो तुझसे पहले नाजिल कर दी गई। वबिल आखिरति हुम युकिनून, जो आखिर में आनी है किताब उस पर भी ईमान रखते हैं। ये माना बदल दिया उन्होंने। हालांकि इसका माना यह नहीं है आखिर में भी एक किताब आनी है, इसका मतलब ये बिल आखिरति, आखिरत से मुराद है क़यामत का दिन जो अभी आया नहीं है, आना है। लेकिन उन्होंने इस दिन का माना करने के बजाय, क़यामत का दिन का माना करने के बजाय, उन्होंने आखिर मुराद ले लिया कि आखिर में भी एक किताब आनी है, लिहाजा जो आखिरी किताब आनी है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की है, लिहाजा उसको बरहक नबी मान लिया जाए। इस तरह वो धोखा दे रहे हैं। और भी उन्होंने कई सारी कुरान मजीद की आयतों के तर्जुमे बदले। अब लाजिम बात है, हम उर्दू दान हैं, अरबी तो नहीं जानते अवाम, तो अरबी ना जाने के वो उर्दू तर्जुमे को ही सच्चा मान लेते हैं। इस तरह उनका ईमान खराब हो रहा है। वबिल आखिरति हुम युकिनून, और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, आगे उन मुत्तकीन का अंजाम अल्लाह ताला बतला रहे हैं कि जो इन सिफात के हामिल हैं वो कौन लोग हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, अला हुदम मिर रब्बिहिम, जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर गामजन है। हमने कहा था ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम हुआ, हमें अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता दिखाया। किनका? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर गामजन है। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। अंजाम भी बतला दिया, ये कामयाब लोग हैं। ये कौन लोग थे हुजूर के जमाने में? इनका अव्वलीन मुखातबीन कौन लोग बने? सहाबा इकराम। ये अल्लाह ताला गोया के सहाबा इकराम के हिदायत पर गामजन होने की एक गवाही दे रहे हैं। लिहाजा सहाबा इकराम को हमें चाहिए कि हम उनको अपना आइडियल बनाएं, उनके नक्शे कदम पर चलें, उनका कामिल ईमान, वो अपने रब की तरफ से हिदायत पर, वही कामयाब लोग हैं। हमने उन्हीं की इत्तेबा करनी है। आगे अल्लाह ताला ने इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम, काफिरों के कुफ्र के अक़साम बतलाए और उनकी मिसालें भी दी और उनका अंजाम भी बतलाया है। लेकिन अभी वक्त इतना नहीं है जो मैं इस बारे में कुछ अर्ज कर सकूं। इंशाअल्लाह कल इस बारे में अर्ज कर दूंगा। मेरा दिल कर रहा था पूरा रुकू मुकम्मल कर लूं, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया। खैर, वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शरीयत का रास्ता दिखाते चलो,
دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔